اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیری قومی اسمبلی۔ سینٹ کے بارے میں کلاس میں لیکچر ہو چکا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قومی اسمبلی، جو کہ پارلیمنٹ کا ایوان زیری ہے۔ اب قومی اسمبلی جو ہے یہ عوام کا نمائندہ ایوان ہے۔ ان کے اراکین کو عوام کے ووٹوں سے براہ راست منتخب کر کے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھیجا جاتا ہے۔ ان کے اراکین جو ہوتے ہیں وہ MNA کہلاتے ہیں، یعنی ممبر آف نیشنل اسمبلی۔ اب یہ کہ قومی اسمبلی کی نشستوں کو جو ہے وہ صوبوں میں کس طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے، یہ پہلے بیٹا آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ایوان زیری میں تمام صوبوں کو جو ہے وہ مساوی نشستیں نہیں ملتی، بلکہ ان کو آبادی کے بنیاد پر جو ہے وہ نشستیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا نشستوں کی تقسیم جو ہے وہ ایوان زیری میں یعنی قومی اسمبلی میں کس طریقے سے ہے وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پنجاب ہے۔ پنجاب کی جنرل نشستیں جو ہیں وہ 148 ہیں اور خواتین کی جو ہیں وہ 35 ہیں، اور سندھ میں جنرل نشستیں 61 اور خواتین کی 14، اور اسی طریقے سے پھر آگے خیبر پختونخوا میں جنرل نشستیں 35 ہیں اور خواتین کی 8 ہیں۔ بلوچستان چونکہ سب سے چھوٹا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ہے، آبادی کم ہے، اس لیے اس کی نشستیں جو ہے وہ باقی تمام صوبوں سے کم ہیں۔ 14 جنرل نشستیں ہیں اور 3 خواتین کی نشستیں ہیں۔ پھر فاٹا کے علاقے ہے، فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز، اس کو کہتے ہیں فاٹا، فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز۔ یہاں سے جو ہے وہ جنرل نشستیں جو ہیں وہ 12 ہیں، خواتین کی نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے وفاقی دارالحکومت سے جنرل نشستیں 2 ہیں۔ اس طرح جنرل نشستیں جو ہیں وہ 272 ہیں اور خواتین کی جو ہیں وہ 70 ہیں، اور اقلیتوں کو بھی 10 نشستیں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح قومی اسمبلی کے کل اراکین کی تعداد جو ہے وہ 342 ہے۔ یہ تو ہوگی آبادی کے لحاظ سے تمام صوبوں سے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کس طریقے سے نشستوں کی تقسیم کی گئی ہے۔ آگے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اہلیت کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے جو ممبران منتخب ہوتے ہیں ان کے اندر کن کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، یا وہ کن شرائط پر پورا اترتے ہوں گے تب وہ الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو امیدوار کے طور پہ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو ان کی اہلیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کو پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے، شہریت پاکستان کی ہے ان کے پاس۔ پھر یہ کہ ان کی عمر کم از کم جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے، اور نمبر 3 پہ کہ وہ نظریہ پاکستان کے مخالف نہ ہو، پاکستان کے خلاف کوئی کسی کارروائی میں انہوں نے حصہ نہ لیا ہو، یا پاکستان کے خلاف نظریے کے خلاف جو ہے انہوں نے کبھی کوئی متصادم بیان نہ دیا ہو۔ پھر یہ کہ ان کا نام جو ہے ووٹر لسٹ میں درج ہونا چاہیے، جو ووٹ دینے والوں کی جو لسٹ ہوتی ہے اس میں ان کا اندراج ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ وہ کسی بھی سرکاری اور نیم سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو، یعنی گورنمنٹ ملازم نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو انہیں مطلب گورنمنٹ ملازم اگر الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے تب انہیں اپنے جاب سے جو ہے وہ استعفیٰ دینا ہوگا۔ پھر یہ کہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہو، ذہنی طور پہ مفلوج نہ ہو، یعنی پاگل نہ ہو، اور اس کے علاوہ وہ دیوالیہ نہ ہو۔ اور یہ تو ہوگی ان کی جنہوں نے قومی اسمبلی کے الیکشن لڑنے کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو بطور امیدوار پیش کرنا ہے، ان کی اہلیت۔ اگلے نمبر پہ آپ کا ہے رائے دہندگان کی شرائط، کنڈیشنز فار ووٹرز، یعنی رائے دہندگان کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، الیکشن میں ووٹ دینے جاتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے نمائندوں کو ووٹ کے ذریعے منتخب کرنا ہوتا ہے وہ رائے دہندگان ہوتے ہیں، یعنی ووٹ دینے والا۔ تو رائے دہندگان کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور ہر کسی کو جو ہے وہ ووٹ دینے کا حقدار جو ہے وہ قرار نہیں دیا جاتا۔ تو رائے دہندگان کی شرائط میں سب سے پہلے یہی کہ وہ پاکستان کا باقاعدہ شہری ہونا چاہیے، کسی غیر ملکی کو جو ہے ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک اس کو پاکستان کی شہریت حاصل نہ ہو جائے۔
اور یہ کہ عمر ان کی کم از کم جو ہے وہ 18 سال ہونی چاہیے، ووٹر لسٹ میں ان کا نام درج ہونا چاہیے، ووٹ دینے والی جو انتخابی فہرست ہے یا ووٹر لسٹ ہے اس میں نام درج ہونا چاہیے، اور پھر اس کے علاوہ اسے کسی عدالت نے دماغی طور پر پاگل قرار نہ دے دیا ہو، یعنی وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ یہ تو ہوگی ان کی اہلیت، اور جو ووٹر ہوتے ہیں ان کے کو بھی کن شرائط پر پورا اترنا چاہیے۔ آگے انتخاب کیسے ہوتا ہے، الیکشنز کیسے ہوتے ہیں۔ الیکشنز کے لیے جو آبادی کی بنیاد پر ملک کو مختلف حلقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ہر حلقے سے ایک ممبر کو جو ہے وہ منتخب کیا جانا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عوام جو ہوتے ہیں اپنے حلقے کے اراکین کو اپنے حلقے کے اراکین کو جو ہے وہ براہ راست اپنے ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں۔ پھر ہے نشست سے دستبرداری ہے۔ نشست سے دستبرداری اب یہ کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو بہت سارے امیدوار اپنے آپ کو مختلف نشستوں کے لیے جو ہے وہ بطور امیدوار پیش کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ایک امیدوار جو ہے وہ کئی حلقوں میں انتخاب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور خوش قسمتی سے بہت سارے امیدوار ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ نشستوں پر جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب رول تو یہی کہ ایک نشست اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے اور باقی نشستوں سے دستبردار ہونا ہوتا ہے، اور ان کو باقی نشستیں جو ہیں وہ چھوڑنی ہوتی ہیں، تو صرف ایک نشست اپنے پاس رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا وہ امیدوار جو 2 یا 3 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک نشست اپنے پاس رکھتے ہیں اور باقی نشستوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ تو جن نشستوں سے وہ دستبردار ہوئے ہوتے ہیں ان نشستوں پر دوبارہ پھر جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو اراکین ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایوان کی کارروائی میں شریک ہوں، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے، کارروائی میں شریک نہیں ہو سکتے، اجلاسوں میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ اسپیکر کو اطلاع فراہم کریں، اور بغیر اجازت کے، بغیر کہ اطلاع کے اگر وہ غائب رہتے ہیں ایوان کے اجلاس سے، اور مسلسل 40 روز تک اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کی نشست جو ہے وہ خالی قرار پا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رکن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کا رکن نہیں رہنا چاہتا تو وہ خود بھی اپنا استعفیٰ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو پیش کر کے اپنی سیٹ چھوڑ سکتا ہوتا ہے۔ آگے ہے اجلاس۔ اجلاس یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ایک سال میں 3 مرتبہ ہونا ضروری ہے، اور 2 اجلاسوں کے درمیان جو ہے وہ 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی 120 دن، یعنی 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اجلاس منعقد ہو جانا چاہیے، اور کل جو ہے وہ قومی اسمبلی کے سال میں کام کرنے کی میعاد جو ہے وہ 130 دن ہے۔ اب قومی اسمبلی کا اجلاس کیسے بلوایا جاتا ہے، کون اس کو طلب کرتا ہے، کون اس کو منسوخ کرتا ہے، تو یہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرنا، قومی اسمبلی کے اجلاس کو بلوانا، اور قومی اسمبلی کے اجلاس کو منسوخ کرنا، ملتوی کرنا، یہ قومی اسمبلی کا اسپیکر کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ قومی اسمبلی کے اگر اراکین 1/4 اراکین اسپیکر سے درخواست کریں کہ اس اسمبلی کے اجلاس کو بلوایا جائے تو ان کی درخواست پر جو ہے وہ اسپیکر اجلاس بلواتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلوا سکتا ہے، اور چاہے تو وہ صرف قومی اسمبلی کا، یا چاہے تو پھر قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ طلب کر سکتا ہوتا ہے، اور جو اجلاس صدر طلب کرے گا پھر وہی اس کو منسوخ بھی کرتا ہے۔ آگے قومی اسمبلی کی میعاد، یہ پتہ ہی ہے بچے کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ 5 سالوں کے لیے منتخب ہوتی ہے، اور 5 سال گزرنے کے بعد پھر نئی اسمبلی کے لیے الیکشنز ہوا کرتے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اسمبلی کو جو ہے وہ تحلیل کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ صدر کو اگر وزیر اعظم مشورہ فراہم کرے کہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے، یہ اس صورت میں وزیر اعظم کرتا ہے جب وزیر اعظم کو اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں رہتا،
اور اس کے خلاف جو ہے ہوتا ہے کہ اکثر اس کو ڈر کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور نہ ہو جائے۔ عموماً ایسے مواقع پر جو ہے وہ وزیر اعظم صدر کو مشورہ دیتا ہے کہ اسمبلی کو ختم کر دیا جائے، تحلیل کر دیا جائے، اور اس کے مشورے پر جو ہے وہ صدر جو ہے وہ اسمبلی کو توڑ دیتا ہے۔ پھر آگے کورم بتایا تھا کہ اراکین کی وہ کم سے کم تعداد جن کی موجودگی میں اجلاس جو ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو کورم جو ہے وہ قومی اسمبلی کا 1/4 ہے، 1/4 اراکین۔ اگر اس سے کم اراکین ایوان میں موجود ہوں گے تو پھر اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ جاری نہیں رہ سکتی، اور اسپیکر جو ہے اس وقت تک اس کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیتا ہے جب تک کہ کورم پورا نہ ہو جائے۔ ہیڈ کوارٹر اگر آپ کی ہیڈنگ یعنی اس کا اجلاس کی کارروائی جو ہے وہ کہاں پہ منعقد ہوتی ہے، تو وہ اسلام آباد میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے جس کو پارلیمنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ وہاں پر قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی ہوا کرتی ہے۔ پھر ہے ان کے اراکین کی مراعات میں یہ ہے کہ ان کو معقول تنخواہ دی جاتی ہے، الاؤنسز ملتے ہیں، رہائش عطا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اسپیشل ان کو جو ایک مراعات حاصل ہوتی ہیں ان کو یہ کہ ان کو کسی رکن کو جو ہے وہ ایوان کی کارروائی کے دوران جو ہے وہ اجلاس کے دوران جو ہے وہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ پھر آگے جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی کارروائی کو کنٹرول کون کرتا ہے، یعنی قومی اسمبلی کی کارروائی کو کنٹرول کرنا، اس کی صدارت کرنا کس کا کام ہے، تو یہ اسپیکر انجام دیتا ہے، اور جن دنوں میں اسپیکر اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا ان دنوں میں اس کی جگہ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر ایوان کی صدارت کرتا ہے اور اس کی کارروائی کنٹرول کرتا ہے۔ اب یہ کہ قومی اسمبلی کا جب الیکشنز ہونے کے بعد پہلا اس کا اجلاس بلوایا جاتا ہے، اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو جو چوز کر لیا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے، اور اس پہلے جو اجلاس ہوتا ہے قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس، اس اجلاس کی کارروائی جو پچھلی اسمبلی کا اسپیکر ہوتا ہے وہی اس کی صدارت کرتا ہے، اور پھر اس اجلاس کے اندر نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو منتخب کیا جاتا ہے جو آئندہ کے اجلاسوں کے لیے جو ہے وہ کارروائی چلاتے ہیں۔ اب ان کے فرائض کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے فرائض کیا ہیں؟ بھی بتایا بیٹے کہ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے اور اس کی پوری کارروائی کو کنٹرول کرتا ہے، پورا نظم و ضبط اور ڈسپلن کو جو ہے برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اسمبلی کی کارروائی کو چلانے کے لیے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان کی تشریح اور وضاحت کرتا ہے، ان کو وضع کرتا ہے، اور اراکین کو جو ہے ان رولز کا پابند رہنے کا بتاتا ہے۔ پھر یہ کہ قومی اسمبلی میں جتنے بھی بل پیش ہوتے ہیں قانون سازی کے لیے، ان تمام بلوں کو پیش کرنے کی اجازت قومی اسمبلی کا اسپیکر دیا کرتا ہے، اور اسپیکر یہ فیصلہ کرتا ہے پھر کہ کوئی بل مالیاتی ہے یا غیر مالیاتی۔ مالیاتی بل کو صرف قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، پہلے پیش کرنا ہوتا ہے مالیاتی بل، سب سے پہلے قومی اسمبلی میں پیش کرنا ہوتا ہے، اور غیر مالیاتی بل جو ہے وہ پہلے کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلواتا ہے، اس کو ملتوی بھی کرتا ہے، اور اس کے اراکین کی درخواست پر بھی اجلاس بلواتا ہے، اور اگر کورم پورا نہ ہو اور کوئی رکن اس جانب توجہ مبذول کروا دے تو پھر اس کا اجلاس جو ہے وہ منسوخ بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قانون سازی کے بلوں کے علاوہ قومی اسمبلی میں مختلف قسم کی تحریکات پیش ہوتی ہیں، اور وہ تحریکیں پیش کرنے کی اجازت بھی جو ہے وہ اسپیکر دیتا ہے، اور پھر حکومت کے اراکین سے جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، سوالات کا سیشن ہوتا ہے، وہ بھی اسپیکر کے توسط سے اس کی اجازت سے جو ہے پوچھے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ ڈسپلن کا نظم و ضبط کا پابند چونکہ اراکین کو اسپیکر بناتا ہے، اس لیے اگر کوئی رکن جو ہے وہ اگر اسپیکر کی بات نہیں مانتا اور شور غوغا کرتا ہے
تو اس کو ایوان سے باہر نکالنے کا حق بھی اسپیکر کو ہوتا ہے، ایوان کو چھوڑنے کا حکم دے سکتا ہے وہ، اور پھر یہ کہ کس نے پہلے تقریر کرنی ہے کس نے بعد میں کرنی ہے یہ فیصلہ بھی اسپیکر کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہ جب کوئی ایوان کے اجلاس کے اندر جو ہے ووٹنگ ہوتی ہے تو اس ووٹنگ میں اسپیکر اپنا ووٹ نہیں دیا کرتا، وہ نیوٹرل ہوتا ہے، غیر جانبدار ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب کسی مسودے کے اوپر کسی بل کے اوپر جو ہے وہ ووٹ برابر ہو جائیں، حق میں بھی اتنے ہوں اس کے خلاف بھی اتنے ہی ہو جائیں، برابر ہو جائیں، تو تب پھر وہ اپنا کاسٹنگ ووٹ یوز کرتا ہے جس کو فیصلہ کن ووٹ کہتے ہیں۔ پھر وہ حمایت میں یا کسی بل کی حمایت میں یا کسی بل کے خلاف یا اگینسٹ جو ہے وہ اپنا ووٹ دے سکتا ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا ٹاپک قومی اسمبلی اور اس کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب اور ان کے فرائض، تو کل پڑھیں گے انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اختیارات۔